محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے گھر والے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بہت ہی اہم ٹاپک پڑھانے جا رہے ہیں جو کہ ہے سی پیک۔ تو لیکچرز میں دیر کی وجہ یہ تھی کہ میری طبیعت خراب تھی، لاہور کی ہوا خراب تھی جس کے باعث میری طبیعت بھی بیمار ہو گئی، اور آپ کو پتہ ہے لاہور زیادہ آبادی والا شہر ہے تو یہاں پہ ایٹماسفیرک پولیوشن بھی ہے۔ تو بیماری کے عالم میں تو بندہ خود سے بیزار ہوتا ہے تو ویڈیو بنانا تو اور بھی زیادہ مشکل کام ہو جاتا ہے۔ خیر، میں نے سی پیک کے لیکچر کا مواد اکٹھا کر لیا اور اب طبیعت بہتر ہوئی تو سوچا کیوں نہ لیکچر ریکارڈ کر لیا جائے۔ تو آج کا ہمارا لیکچر ہے سی پیک، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ تو یہ انسان کا بوجھ برداشت کرتی آپ کی اور میری ارتھ ہے۔ یہ رہا اس وقت موجود ممالک کا نقشہ اور ہماری زمین پلانٹ ارتھ کا 2D نقشہ، اور آپ پہلے والی سلائیڈ میں اس کا 3D میپ بھی دیکھ چکے ہیں۔ یہ ہے ایشیا، آپ یہاں پر اس کو براعظم ایشیا کو، کانٹیننٹ ایشیا کو دیکھ سکتے ہیں۔ نقشہ دکھانے کا یا جو یہ مختلف نقشے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھ سکیں کہ جب ہم مختلف ممالک کی بات کرتے ہیں تو ان کی پوزیشننگ کیا ہے، ان کے ہمسائے کون ہیں، ان کا آپس میں کیا لنک ہے، اور ہمسائے کی وجہ سے امپیکٹ ہوتا ہے ساتھ والے ملک کے اوپر، تو آپ وہ بھی اچھے طریقے سے اسٹڈی کر سکیں۔ تو جیسے کہ ہم نے آپ کو ایشیا دکھایا تھا، ہاں، تو محترم سامعین و ناظرین، سی پیک اصل میں ایک گیم چینجر پروجیکٹ ہے جس کی مدد سے بہت سارے لوگ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں، اور بہت ساروں کی بدل چکی ہے۔ جو بزنس مین تھے وہ پہلے ہی اس کے ٹھیکے لے کر اپنی زندگی بدل چکے ہیں، اور آپ یہاں سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے چین اور پاکستان کے درمیان ایک روڈ میپ بنے گا جس کے تحت تجارت کرنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ آپ یہاں پر بھی نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اور کن راستوں سے تجارت ممکن ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ تجارت کے راستوں میں سے صرف ایک راستہ ہے، یعنی کہ جو ٹریڈنگ روٹس ہیں اس میں سے صرف یہ ایک ٹریڈنگ روٹ ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں بھی راستے بنائے گئے ہیں، سندھ میں بھی بنائے گئے ہیں، KP کے پنجاب کے اندر بھی مختلف روٹس بنائے گئے ہیں۔ تو چین اور پاکستان کی دوستی کی مثال دیکھنی ہو تو آپ سی پیک کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، یہاں پر کچھ لوگوں کو اعتراض بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ بات درست ہے کہ ہمیں ضرورت تھی تو چین ہمارے لیے مدد کرنے کے لیے حاضر تھا، اور اس نے ہمیشہ خود کو ایک اہم دوست کے طور پر ثابت کیا ہے۔ تو آج کا ہمارا ایپیسوڈ نمبر 1 میں ہم آپ کو انٹروڈکشن ٹو سی پیک دینے والے ہیں۔ سی پیک کا منصوبہ 2013 میں شروع ہوا، مگر اس کے متعلق کام کافی عرصے سے چل رہا تھا۔ بات چیت جاری تھی، مگر آفیشیل یہ کام 2013 کے بعد ہوا تھا۔ شروع میں یہ منصوبہ صرف 47 ارب ڈالر کا تھا۔ یہ منصوبہ 2020 تک 62 ارب ڈالر کا ہو چکا تھا، اور اب اس کو مے بی 64 بلین ڈالر تک کہا جاتا ہے، اور لیکن جو اس کی آفیشیل 2020 میں ویلیو تھی وہ 62 بلین ڈالر ہو چکی تھی، 62 ارب ڈالر ہو چکی تھی۔ سی پیک کی وجہ سے پاکستان کا انفراسٹرکچر بہت زیادہ بہتر ہوا ہے، اور نئی موٹر وے کے پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں۔ کراچی سے پشاور اور جو ریلوے لائن ہے وہ ایک انقلابی پروجیکٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ 13 نومبر 2016 13 نومبر سن 2016 میں سی پیک کا منصوبہ پہلی دفعہ چلا کر دیکھا گیا جب افریقہ سے ایک جہاز گوادر پورٹ پر آیا۔ اس کے علاوہ سن 2017 کے آخر میں بھی بہت سارے نئے پروجیکٹس کے اوپر سی پیک کے ذریعے سے ہی کام شروع کیا گیا تھا۔ محترم خواتین و حضرات، 2021 میں جب کرونا وائرس آیا، دراصل وہ 2020 کے مئی تک پورے پاکستان کو متاثر کر چکا تھا اور دنیا کو بھی متاثر کر چکا تھا، تو 2020 اور 2021 کے ان دنوں
یعنی کہ یہ جو 2 سال بنتے ہیں ان میں سی پیک میں ہمیں آہستگی دیکھنے کو ملی، کام سلو ہوا اور صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کام رک سا گیا تھا، کیونکہ جو سیکیورٹی تھی لیبرز کی وہ بہت اہم تھی۔ بہت بڑے پیمانے پر ہائی ویز یعنی سڑکیں اور ریلوے کے نظام کو بہتر کیا جا رہا ہے۔ اس طرح سے پورے پاکستان کے لوگوں کو ترقی حاصل کرنے کا موقع ملے گا، ان سب کو تجارت کرنے کا اور رابطے قائم کرنے کا موقع ملے گا، جان پہچان دوستی کے مواقع ملیں گے اور اس طرح سے پھر کاروبار اور تجارت میں اضافہ ہوگا۔ ملکی معیشت کو سالانہ 3.55% یعنی کہ 3.55% تجارتی نقصان صرف اس لیے ہوتا ہے یا ہو جاتا ہے کہ ملک میں بہترین سڑکیں نہیں ہیں۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ کراچی جو کہ معیشت کے اعتبار سے پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا رہا ہے، تو کراچی اور گوادر کو بہترین روڈ سڑکیں بنا کر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اور ان دونوں شہروں کو سی پیک کی بدولت سینٹرل ایشیا اور چین کے ساتھ بھی جڑنے کا موقع ملے گا۔ اس کے علاوہ لاہور اور کراچی کے درمیان 1100 کلومیٹر لمبی روڈ بنائی جا رہی ہے، جو کہ کافی حد تک مکمل ہونے کے قریب ہے۔ اس کے علاوہ جو قراقرم ہائی وے تھا جو کہ چین اور پاکستان نے بنایا تھا اور چین نے اپنی دوستی کے اظہار میں پاکستان کے لیے بنایا تھا، وہ دوبارہ سے ٹھیک کیا گیا ہے۔ اس کے اندر اور کچھ ٹنلز کمپلیٹ کی گئی ہیں جو کہ چین اور پاکستان کو آپس میں بہت ہی آسانی سے ملا دیتی ہیں۔ محترم سامعین، دسمبر 2019 میں کراچی سے پشاور یہ طے کیا گیا کہ کراچی سے پشاور ریلوے کو اتنا بہتر کیا جائے گا کہ ریل گاڑی 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر سکیں، جس سے تجارت اور سامان پہنچانے میں تیزی آئے گی اور بہتری آئے گی۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ 11 ارب ڈالر اس کے لیے رکھے گئے ہیں کہ ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورکس کو فائنانس کیا جائے اور سبسیڈائز کیا جائے۔ سی پیک اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ اس کو امریکہ کے مارشل پلان کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے، موازنہ کیا جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم ورلڈ وار 2 کے ختم ہونے کے بعد امریکہ نے یورپ کی تعمیر نو کے جو فنڈ دیے تھے، جس کے بعد پھر یورپی یونین بھی بن سکی تھی، اور مارشل پلان یورپ کی آج کی ترقی کی بنیاد بھی سمجھا جاتا ہے۔ تو سی پیک کو مارشل پلان کا جو سٹیٹس ہے وہ بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ مارشل پلان کی مدد سے امریکہ نے یورپ کی مدد کی تھی اور انہیں آج کا یورپ بنانے میں مدد کی تھی۔ سی پیک منصوبے کے مطابق 2030 تک 2.3 ملین یعنی کہ 23 لاکھ نئی نوکریاں پیدا ہوں گی، جس کے تحت ملک کی معاشی ترقی میں 2 سے 2.5% اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ 33 بلین ڈالرز یعنی کہ 33 ارب ڈالر کے صرف انرجی کے پروجیکٹ ہیں، جن سے انڈسٹریز کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونے والا ہے، جس سے 4500 میگا واٹ بجلی پیدا کر کے صنعتوں اور عام صارفین کو دی جانی ہے، جس سے ان کی روزمرہ زندگی بھی بہتر ہوگی۔ ویسے ٹارگٹ 11,000 میگا واٹ کا رکھا گیا تھا، تو ابھی تک جو بجلی فوری طور پہ بنا لی گئی وہ 4,500 میگا واٹ بجلی تھی۔ اس سے جو پھر بجلی پیدا کر کے صارفین کو دی گئی، اس سے 2 سے 2.5% سالانہ صرف ڈومیسٹک گروتھ ملے گی۔ سی پیک میں منصوبے تیزی سے مکمل کیے جاتے رہے ہیں اور اب تک 10,400 میگا واٹ بجلی قومی سپلائی لائن میں 2018 تک ڈالی جا چکی ہے۔ تو 2.5 ارب ڈالر کا گیس کا پروجیکٹ بھی شامل ہے۔ ایران سے گیس لائی جائے گی اور نواب شاہ تک لائی جائے گی اور یہ پائپ لائن کے ذریعے کیا جائے گا۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو فوری طور پر بجلی کی قلت پوری کی گئی پاکستان میں، وہ گیس، کوئلہ اور یہ جو نیچرل ریسورسز ہیں، گیس، کوئلہ، پیٹرول، ان کی مدد سے پاور پلانٹس لگا کر بجلی پیدا کی گئی ہے۔ خیر، یہ جو پاور پلانٹس ہیں یہ بہت ہی زیادہ مقدار میں آلودگی پیدا کرتے ہیں۔
بہت زیادہ مقدار میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا میں چھوڑ دی جاتی ہیں، جن کی بدولت گرین ہاؤس ایفیکٹ میں اضافہ ہوتا ہے اور گلوبل وارمنگ میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ آپ ہمارا کلائمیٹ چینج والا ڈاکومنٹری لیکچر جا کر ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں، اس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو جو یہ گرین ہاؤس گیسز ہیں جو کہ ہوا میں چھوڑی جاتی ہیں، اس سے آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے اور آس پاس کے رہنے والے لوگوں کو بہت ساری بیماریاں بھی ہوتی ہیں، جیسے اسکن انفیکشن ہے، استھما وغیرہ ہے، سانس لینے میں پرابلم ہے اور چیسٹ انفیکشن ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں اس وقت آج کی ڈیٹ میں، جو کہ سن 2018 میں الیکٹ ہوئے تھے، اور آج یہ جو لیکچر ریکارڈنگ کی ڈیٹ ہے، ابھی تک ہمارے پرائم منسٹر ہیں عمران خان، اور ان کا گلوبل وارمنگ کے اوپر بہت ہی مضبوط جو ہے سٹیٹمنٹس ہیں، ان کا بیانیہ ہے کلائمیٹ چینج کو لے کر۔ تو اسی لیے سی پیک کے منصوبوں کو تھوڑا سلو بھی ہونا پڑا اور ان کو ریویو بھی کرنا پڑا، کیونکہ جو عمران خان ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ بلین ٹری کانسیپٹ کے اوپر بلیو کرتے ہیں، اور انہوں نے عہد کیا ہوا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ اربوں نے درخت لگائیں گے، کیونکہ کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار اس بات پہ ہوتا ہے کہ اس میں 25% لینڈ جنگلات پر مشتمل ہونی چاہیے، نیچرل ریسورسز پر مشتمل ہونی چاہیے، اور پاکستان میں صرف 5% ہے۔ تو عمران خان جو ہیں وہ اپنے بیانیے کو لے کے بہت زیادہ سٹرونگ ہیں۔ باقی دیکھتے ہیں، یہ ہمیں ہسٹری میں جب یہ لکھی جائے گی تب پتہ چلے گا کہ عمران خان کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے۔ ہمارا مقصد صرف آپ کو پڑھانا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو 46 بلین ورتھ کا یہ جو اب پروجیکٹ ہو چکا ہے، یہ 1970 کے بعد ابھی تک سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے جو کہ پاکستان میں کی گئی ہے، اور پاکستان نے اس کی مدد سے بہت زیادہ ترقی بھی حاصل کی تھی۔ یہ تقریباً نواز شریف کا دور تھا جب سٹاک مارکیٹ اپنی پیک پر جا رہی تھی، اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ ہے سی پیک۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے، جو چائنا کے پریزیڈنٹ ہیں ان کا انیشیٹو ہے، جس کے تحت وہ اولڈ سلک روٹ کے کنسیپٹ کے اوپر پوری دنیا میں تجارت کرنا چاہتے ہیں اور پیسہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو اور جو ان کو روٹ لگتا ہے ساؤتھ چائنا سی کی طرف سے، وہ بہت لمبا ہے اور وہاں خطرے بھی بہت ہیں، وہاں امریکہ کی ایگزسٹنس بھی ہے۔ تو ان کو اگر گوادر کا پورٹ مل جاتا ہے تو ان کے لیے پھر ریلوے کی مدد سے سامان پہنچانا، اور بڑے بڑے ہائی ویز کے اوپر جو ٹرک چلتے ہیں ان کی مدد سے سامان پہنچانا بہت زیادہ آسان ہو جانا تھا، جس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہے، ان کو بھی فائدہ ہے۔ تو اکارڈنگ ٹو آفیشیل اسٹیٹسٹک 20% آف سی پیک از ڈیپٹ بیسڈ فائنانس while 80% of CPEC are investment in joint ventures۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف جو 20% ہیں وہ قرضے پر پروجیکٹ کیے جا رہے ہیں، جبکہ جو 80% ہیں وہ چائنا اور پاکستان مل کر پارٹنرشپ کے اوپر کام کر رہے ہیں، جس سے 40,000 لوکل پاکستانیوں کو نوکری ملے گی اور 80,000 جابس جو ملیں گی وہ چائنیز کو ملیں گی۔ ظاہر سی بات ہے، جب پاکستانی لوگ ایکسپرٹ بن جائیں گے تو ان کو اور زیادہ جابس دی جائیں گی، جس کے لیے ٹیپٹا انسٹیٹیوٹس وغیرہ اچھی جگہ ہیں جہاں پر آپ ڈپلومہ وغیرہ کر کے کام کو جلدی اور آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو آفیشیل اسٹیٹسٹکس یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان نے جو قرضہ ادا کرنا ہے وہ جو آپ کے پاس ٹیکس کلیکشن ہوگی اس سے کرنا ہے۔ انڈیا اور امریکہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ٹریپ ہے، ٹریپ ان دیٹ سینس کہ پاکستان وہ قرضہ ادا نہیں کر سکے گا، لیکن ہمارے پاس پوٹینشل ہے۔ ہماری اگر صرف ٹورزم کی انڈسٹری ڈیولپ ہو جائے گلگت بلتستان اور KPK کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر جو تاریخی مقامات ہیں، ایون جو بلوچستان میں مکران کوسٹ ہے، اور جو مہگھر سویلائزیشن ہے، اور جو سندھ سویلائزیشن ہے، پنجاب سویلائزیشن ہے، اتنی رچ ہے کہ اگر ہم بہترین انفراسٹرکچر اور ہوٹل چین انڈسٹریز کی مدد سے اپنی ٹورزم انڈسٹری کو ڈیولپ کریں تو ہم 10 بلین پر ایئر آرام سے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں، اور یہ آفیشیلی پاکستان گورنمنٹ کے پاس بھی جا سکتا ہے، اور ہم صرف $1-2 بلین کے لیے IMF کے پاس بار بار جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ پوٹینشیل ہے پاکستان کی صرف ٹورزم انڈسٹری میں۔ تو انڈیا اور امریکہ کی بات یہیں سے رد ہو جاتی ہے کہ ہم پیسہ واپس نہیں کر سکیں گے اور چائنا ہمارے اوپر قبضہ کر لے گا۔ خیر، وہ پتھر کا دور نہیں ہے، ہم نیوکلیر پاور ہیں۔
اس کے علاوہ اگر ہم گوادر پورٹ کی بات کریں تو گوادر کے مقامی لوگوں کو بھی اس سے اپرچونٹیز ملے گی، ان کو بھی کاروبار کرنے کا موقع ملے گا۔ تو جو کریٹکس ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے اور انڈیا کے، ان کا یہی کہنا ہے کہ جیسے کہ سری لنکا کے اندر انہوں نے ایئرپورٹ بنا دیا، لیکن وہاں پر ان کی اتنی زیادہ وہ ٹریفک نہیں ہے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا، سری لنکا کو ڈیپ ٹریپ کر دیا۔ اور اس کے علاوہ جو ان کی پورٹ تھی، سی پورٹ تھی، وہ 100 سال کے لیے لیز پر لے لی، تو اس طرح پاکستان کی گوادر پورٹ بھی 100 سال کے لیے لیز پر لے لیں گے۔ تو میرے خیال سے ایسا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس پوٹینشیل ہے کہ ہم اپنا قرضہ ادا کر سکیں۔ اور ابھی آپ اگر لیٹسٹ رپورٹس پڑھیں کہ جو پاکستان نے لیٹسٹ قرضے ادا کیے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے پاس قرضے ادا کرنے کا کتنا زیادہ پوٹینشیل ہے۔ اور ویسے بھی 80% تو جوائنٹ وینچر ہے۔ تو جو پرویز مشرف تھے ان کے دور میں، خیر پرویز مشرف کو تو امریکہ کی سپورٹ حاصل تھی، اور خیر میں یہاں پر کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا، لیکن میں انہیں پرسنلی اتنا لائک نہیں کرتا، تو کیونکہ مجھے ان سے بہت سارے پولیٹیکل اینڈ انٹرنیشنل ریلیشن سے متعلق اختلافات موجود ہیں میرے پرویز مشرف کے ساتھ۔ تو خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ سارا کچھ ان کے دور میں شروع ہوا تھا، لیکن بعد میں آصف علی زرداری کے دور میں بھی اس کے اوپر بات چیت چلتی رہی، لیکن کچھ زیادہ سٹیپس جو تھے وہ نہیں لیے گئے سی پیک کے لیے۔ وہ وجوہات آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ کیا ہو سکتی ہیں۔ خیر ایک زرداری سب پہ بھاری ان ادر ویز۔ خیر میں یہاں پر بھی کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دینا چاہتا، یہ نہ کامنٹس میں لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہوں، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو زرداری صاحب کے اوپر کرپشن کے سنگین الزامات ہیں، آج بھی ہیں، ان کے دور میں بہت زیادہ کرپشن ہوئی تھی۔ جب میں چنیوٹ کے اندر رہتا تھا، میں لاہور میں رہتا ہوں، تو جب میں چنیوٹ کے اندر تھا تب بھی مجھے یاد ہے 5 دن 6 دن لائٹ نہیں آتی تھی، صرف دن میں 45 منٹ لائٹ آتی تھی کہ بندہ ٹینکی وغیرہ فل کر لے۔ تو اس طرح کے حالات فیس کیے ہیں زرداری دور میں۔ خیر پھر بعد میں وقت بدلا، اور ہاں یہاں پر آپ کو دکھایا جا رہا ہے بے نظیر بھٹو اور زرداری کو۔ تو بے نظیر بھٹو محترمہ جو ہیں، محترمہ 2 دفعہ پاکستان کی پرائم منسٹر رہ چکی ہیں، اور ان کی جو ڈیتھ ہوئی تھی اسی کی ہائپ کے اوپر زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنے تھے۔ پھر ہمارے پاس ہیں محمد نواز شریف، یہ 3 دفعہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، اور ان کے دور کے اندر آفیشلی سی پیک کو لانچ کیا گیا تھا، اور انہی کے دور کے اندر پھر پاکستان نے وہ ترقی دیکھی دوبارہ جو کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا، اور پاکستان کے لوگوں کو بہت زیادہ ریلیف پیکیجز ملے، سٹاک مارکیٹ نے ترقی کی، موٹر وے کے نئے پروجیکٹ سٹارٹ ہوئے، بجلی کی قلت کو پورا کیا گیا، اور جو لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اس کے اوپر بھی کافی قابو پایا گیا، انڈسٹریز دوبارہ کھلیں، کراچی کے جو حالات تھے ان کو ٹھیک کیا گیا، اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا۔ یہاں پر کوئی پولیٹیکلی بات نہیں چل رہی، صرف آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے کام ہوا۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آئے عمران خان، جو کہ اس وقت پاکستان کے موجودہ پرائم منسٹر ہیں۔ تو عمران خان کو بہت زیادہ تھی ان کا ایک بیانیہ تھا، سٹیٹمنٹ تھی، اور انہوں نے پھر اس کے تحت چائنا والوں سے دوبارہ بات کی، اور 2020 کے اندر ایک سی پیک ایکٹ آیا تھا، وہ بھی ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ اور جو عمران خان صاحب کا گلوبل وارمنگ کے اوپر ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی انہوں نے سامنے رکھی، اور انہوں نے کہا نہیں ہم ہائیڈرو کی طرف زیادہ جائیں گے، ہم رینیویبل انرجی ریسورسز کی طرف زیادہ جائیں گے بنسبت نیچرل ریسورسز کی طرف، کول اینڈ پیٹرول اینڈ گیس کے علاوہ ہم وینڈ، سولر اور پانی کی مدد سے بجلی پیدا کرنے کو ترجیح دیں گے۔ تو ہاں نواز شریف کے دور میں بھی ڈیم کے لیے فنڈ جنریٹ کر دیے گئے تھے زمین وغیرہ کے لیے، اور 2 ڈیم کے اوپر کام سٹارٹ کر دیا گیا تھا، اور اس کو جو عمران خان ہیں اب وہ لیڈ کر رہے ہیں، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ بجلی اور کوئلہ کو چھوڑ کر ہم اپنے جتنے نیچرل ریسورسز ہیں واٹر کے، ان کی مدد سے پانی بنائیں، پانی نہیں بجلی بنائیں، جس کے تحت ان کو ذرا سی پیک کو لیٹ بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو دوبارہ روڈ میپ دکھایا جا رہا ہے، آپ سکرین روک کر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا روٹ ہو سکتا ہے پوری ٹریڈنگ کا۔ تو دوستوں جو تجارت ہوتی ہے وہ کسی بھی خطے کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اشیاء کا لین دین اور اس سے اپنا فائدہ حاصل کرنا، یہ انسان نے
اپنی تاریخ میں بہت پہلے سیکھ لیا تھا، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ فائدہ حاصل کر سکے۔ اور ماڈرن ورلڈ کے اندر جو ٹریڈ ہے، جو اکنامکس ہے، جس ملک کی اسٹرانگ ہوگی وہی اپنے آپ کو سٹیبل رکھ سکے گا، کیونکہ سیکیورٹی اور اکنامکس کا اب ڈائریکٹ ریلیشن بلڈ ہو چکا ہے۔ خیر پہلے بھی تھا لیکن اب بہت زیادہ واضح ہو چکا ہے۔ جس ملک کے پاس بہتر اکنامکس ہوگی وہ بہتر طریقے سے اپنی ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کر سکے گا اور ففتھ جنریشن آف وار میں اچھے طریقے سے کھیل سکے گا۔ آپ ہمارا پروکسی وار والا لیکچر بھی ہمارے چینل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، اور یہ ایک ٹریڈنگ کے اوپر بیس ہونے والا کنسیپٹ ہے سی پیک۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، جس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے جو ٹریڈنگ ہے اس کو چائنا اسٹیبلش کر رہا ہے، اور اس میں وہ پاکستان کی مدد لے رہا ہے، جس میں وہ شپنگ، ریلوے، ہائی ویز، سب چیزوں کو بہترین کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہوں گی۔ تو وہ اسٹوڈنٹس جو کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں لائف میں لیکن فیس افورڈ نہیں کر سکتے، وہ ہمارے چینل پر آ کر فری میں CSS کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔